السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ میاں سیف الرحمان. توہین عدالت بمقابلہ توہین پارلیمنٹ، یہ بات آج باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بالکل باقاعدہ بھٹو خاندان کا لگیٹی ہونے کے طور پہ ایک بڑی جرأتمندانہ بات کی ہے. یقیناً اس میں کوئی عدالت کی توہین جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر توہینوں سے نظام چلایا جائے گا اور اس میں یہ نہ دیکھا جائے، ٹھیک ہے ایک مجرم کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے اوپر، اور اگر وہ عدالت کی حکم عدولی کرتا ہے تو یا عہدے دار کرتا ہے تو وہ اس کو کنٹیمپٹ لگائی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کنٹیمپٹ کا بھی بے دریغ استعمال ہوتا رہا ہے اور باوجود ہوتا رہا، کسی کے اشارے پہ بھی ہوتا رہا. کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا، وہ جیلوں میں بھی گئے. لیکن بات واقعی یہ سوچنے والی ہے. میں نے آج سے کئی سال قبل ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، ایک کالم، کنٹیمپٹ آف دا پبلک. یعنی پبلک جو ہے، یعنی کہ جب کوئی بہت بڑا ایشو آ جائے اور پبلک کی نمائندہ جو باڈی ہے یعنی پارلیمنٹ، تو وہ اس کو پبلک کی اجتماعی دانش کا ایک مرکز کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے. آئین خاموش ہے تو پھر آئین کی روح کو استعمال کر لیا جائے. جہاں پہ اکثر اوقات کہا نہیں جاتا، یہ عدالتیں ہماری جو بڑی عدالتیں ہیں، سپیریئر کورٹس جو ہیں، وہ تشریح کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آئین کی روح کے مطابق یہ فیصلے نہیں ہوئے، حکومت نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے. جہاں پہ بارڈر لائن مسئلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے حکومتیں نہ عدالت ہوتی ہیں، نہ وکیل ہوتی ہیں، نہ وہ لاء کی ایکسپرٹ ہوتی ہیں، گو کہ وہ بڑی ویٹنگ ہوتی ہے کسی بھی قانون کے بننے سے، پاس ہونے سے پہلے. کمیٹیز بیٹھتی ہیں، فرسٹ ریڈنگ، پہلی خواندگی، دوسری خواندگی، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی عدالتیں کئی قوانین کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کر دیتی ہیں. وہ کچھ ہمارے ہاں عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ بڑوں کی جنگ بھی ہے، اناؤں کی جنگ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ دانش کی جنگ بھی ہے. ہر بندہ اس زوم میں مبتلا ہے، ہر بڑا عہدے دار کہ میں سب سے زیادہ دانش مند ہوں. جس طرح کچھ ہمارے سیاستدان اس زوم میں مبتلا ہیں کہ میں بہت مقبول ہوں، میں جو مرضی غلطی کر جاؤں اور کوئی بات نہیں، میرا امیج خراب ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ ابھی عمران خان نے کہہ دیا کہ اب مجھے باجوہ نے کہا تھا کہ اسمبلی پنجاب کی توڑ دو اور اس کی KPK کی توڑ دو، میں نے توڑ دی. اسے دنیا بھر کا کوئی بھی سادہ لو آدمی ہو، کم عقل ہو، کم فہم ہو، وہ ایک ہی اس کی تشریح کرے گا کہ اتنے بھولے بادشاہ، اتنے سادہ لو آدمی ہیں کہ ان کو جنرل باجوہ نے کہا یا جنرل باجوہ اتنے طاقتور ہے اور یہ اتنے کمزور تھے، تو پھر یہ بڑی بہادری کے دعوے اور بڑا، تو یہ کچھ عجیب عجیب سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک بات میں ضرور آج کروں گا کیونکہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، شہباز انور خان، انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس پر آپ نے تنقید تو کی ہے، لیکن یہ بھی آپ مطالبہ کریں کہ ان کو سزائیں دی جائیں جو انسانوں کی پرائیویسی اور ان کے عیوب جو ہیں ان کو زیادہ اچھالتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے اور ہمیں بھی حکم ہے ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں. تو اس میں میرا خیال ہے چونکہ عمران خان سر فہرست ہیں، باقی سیاستدان بھی کوئی دودھ کے نہائے نہیں ہوئے، لیکن وہ سر فہرست ہیں لوگوں کے عیب جو ہیں ان کو نشر کرنے کے، اور بار بار نشر کرنے کے، اور تضحیک امیز اور تحقیر امیز انداز میں. کیونکہ وہ نرگسیت تو ان کے اندر ہے ہی ہے، خود پسندی تو ہے ہی ہے. وہ خود کو بہت پارسا، بہت بلند، بہت بالاتر، بہت سپیریئر، اور دوسروں کو انفیریئر، کم تر، حقیر، بد، اور یہ سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ اس باقاعدہ کلاس ہے ہمارے ہاں، جن لوگوں کو وہ لو بھی کرتے ہیں، جو قتل قتال بھی کرتے ہیں، ان کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے اور ہے، بلکہ یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں. بہرحال آج کے جو موضوعات اور تھے اس سے تھوڑا میں ہٹ گیا. وہ یہ تھا کہ آج پارلیمنٹ میں شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لیا اور اس کو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ کاؤنٹر پوائز تھا کہ عدالت کی طرف سے کوئی ممکنہ کو اگر ان کو سزا یا عمل ہوتا تو اس کو کاؤنٹر پوائز، اس کو کاؤنٹر کیا گیا اعتماد کا ووٹ لے کر. بہرحال اپنے اپنے زور آزمائی ہو رہی ہے ہر طرف. تو اس میں بلاول بھٹو کی سپیچ بہت اہمیت رکھتی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ حکم اچانک دے دیا جاتا ہے. جو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے وہ مجروح ہوا ہے کہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے مل کر فیصلہ کر دیا کہ یہ 21 ارب کے فنڈ کا جو فیصلہ، حالانکہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے،
اور پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، تو اگر اس پہ توہین کی جاتی ہے تو توہین تو پارلیمنٹ کی ہوئی، عدالت کی تو نہ ہوئی۔ تو یہ بات واقعی صحیح ہے، اگر آئین خاموش ہے تو آئین میں آئندہ آنے والے لوگ، میں اس میں تمام کو ریکویسٹ کروں گا، ایون عمران خان اگر 2/3 اکثریت سے بھی آگے آ جاتے ہیں الیکشن میں، تو پارلیمنٹ ان کے دنیا سے جانے کے بعد یا ان سے کبھی فیوچر میں اقتدار سے نکلنے کے بعد پارلیمنٹ کو وہ مضبوط بنا کے جائے، نہ کہ کمزور بنا کے جائے۔ پارلیمنٹ کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ میری پارلیمنٹ ہے، اس کو قوم کی پارلیمنٹ سمجھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قوم کا بڑا وفادار ہوں اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس میں آئین کے اندر کوئی ایسی ترمیم ہو کہ توہین پارلیمنٹ کسی صورت بھی، میں نے سنا ہے لیکن لا ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس ایک سبپینا پاور ہوتی ہے جس میں چیف جسٹس کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو بھی، کیونکہ وہ عوام کی نمائندہ باڈی ہوتی ہے۔ تو آج جو فیصلے ہونے تھے وہ تو نہ ہوئے۔ 14 مئی کا تو ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا یہی دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ فیصلہ تو اٹل ہے، لیکن یہاں آئین میں گنجائش کے ساتھ بھی آپ نے کام کر لیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ پتھر کا لکیر اور لکیر کے فقیر فیصلے ہوتے ہیں، آئین سے ذرا سا ایک رتی بھر انحراف نہیں کیا جاتا۔ تو 90 دن تو گزر گئے، انحراف تو ہو گیا۔ اور کے میں کیا ہو رہا ہے؟ کے میں تو آئین کا انحراف کی، آئین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں عدالت عظمیٰ یا عدالت بڑی عدالتوں کی طرف سے۔ وہاں کیا خوف ہے جو وہاں پہ تاریخ نہیں دی جا رہی اور تاریخ پر اصرار نہیں کیا جا رہا؟ کہتے ہیں جی وہ چونکہ گورنر جو ہیں وہ JUI کے ہیں، اور JUI والے جو ہیں وہ کراؤڈ لے کے آ جائیں گے، جس طرح یہاں عمران خان کراؤڈ لے آتے ہیں، اور عمران خان کے پاس تو پھر کرزما فیکٹر بھی ہے، اس میں ہاؤس ہولڈ ویمن اور ویمن فوک کی جو ایک باقاعدہ پاور ہے، ویمن پاور، وہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ کنونس کرتی ہے اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو، چاہے وہ بڑے سے بڑے منصب پہ فائز ہوں انصاف کے، یا جہاں بھی فائز ہوں کسی طاقت کے عہدے، طاقتور عہدے پہ، کہ نہیں بھی نہیں آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ اس طرح بھی ہو رہی ہیں، لوگ اس لیے آئین کی تشریح سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو آئین سے بالا بالا بھی بہت کام ہو رہے ہیں، ماورائے آئین بھی ہو رہے ہیں، آئین سے نیچے سطح کے بھی ہو رہے ہیں، آئین سے اونچی سطح کے بھی ہو رہے ہیں، لیکن آگے ہم نہیں بڑھ رہے، ہم سٹیل میٹ کا سٹیل میٹ ہی ہے، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اور کے کا تو وہاں پہ آئین کا اطلاق ہی نہیں دکھائی دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کے میں کسی پارٹی کے ممکنہ چارجڈ کراؤڈ کے ریاکشن میں اگر سپریم کورٹ نہیں پوچھ رہی وہاں گورنر کو کہ آپ آئین کی بار بار خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کے کہ آپ مرتکب ہو رہے ہیں، اس کے سزاوار ہونے ہیں، تو اس کا مطلب گنجائش کا تو پھر وہ جو تصور ہے کہ جی گنجائش نہیں ہوتی فیصلوں میں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ گنجائش ہوتی ہے، گنجائش ہے، اور پھر اس کا مطلب پھر پنجاب میں بھی گنجائش ہے۔ اور لیکن عدالتی فیصلوں میں دنیا بھر کی ایک نظیر ہے، پاکستان میں بھی ہے، کہ جب کہیں آئین کی یا قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ججز حضرات یا عدالتیں محرکات جو ہیں وہ سب سے پہلے پوچھتی ہیں، نوٹ کرتی ہیں، نوٹس لیتی ہیں ان کا۔ تو یہاں جیسے جسٹس اطہر من اللہ کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ محرکات کیا تھے؟ پنجاب اسمبلی میں اکثریت ہونے کے باوجود PTI نے وہ توڑوا دی، پرویز الہی کہتے رہے 99% نہیں توڑنا چاہتے، اور کے کی بھی توڑ دی۔ ایک صاحب دلیل دے رہے تھے جو PTI کے وکیل تھے، بہت بڑے وکیل ہیں، کہ جی یہاں ایک ممبر کی اکثریت سے وہ بیٹھی ہوئی تھی PTI پنجاب میں، لیکن پھر کے میں کیا اصول اپنایا گیا؟ وہاں تو وہ بڑی بھاری اکثریت، تقریباً 2/3 اکثریت پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پھر کیوں توڑی؟ اور سینکڑوں ارب روپیہ خرچ کے پھر انہیں واپس آنے، محرکات تو نوٹ کیا جائے گا، بھلے چیف منسٹر یا گورنر کے پاس اختیار ہوں اسمبلی توڑنے کے، جیسے ٹینڈر منظور کرنے والے افسر کے پاس ہوتے ہیں، جی بغیر بلا جواز بھی وہ ٹینڈر کینسل کر سکتا ہے، لیکن آئین کی روح اسی یہاں جگہ تو استعمال ہوتی ہے، جوڈیشل ریویو اسی کو کہتے ہیں، کہ وہاں پہ عدلیہ کہتی ہے کہ آئین کی روح یہ تھی، آئین کا منشا یہ تھا، خاموشی ضرور آئین کے معاملے میں، لیکن آئین کا منشا یہ تھا کہ اسمبلیاں اس طرح ازراہ مذاق، ازراہ تفنن، امیوزمنٹ میں، پاپولیرٹی کے زوم میں، اپنی ضد میں، اپنی خود پسندی میں، اپنی نرگسیت میں نہ توڑی جائیں، اور بلکہ وہ آئین کی روح جو ہے وہ دیکھی جائے کہ کیوں ہوا ہے۔
تو اگر واقعی محرکات پہ آپ چلے جائیں اور آئین کی روح کا اگر صحیح معنوں میں اطلاق کریں تو پھر تو یہ جھگڑے ختم ہو جاتا ہے، 14 مئی والا بھی اور سارا. پھر تو اپنی مدت پہ جا کے اسمبلیاں ٹوٹیں تو اس کے بعد آپ نے انتخابات تو ہونے ہی ہونے ہیں. پاپولر جو لیڈر ہوگا، بھلے وہ عمران خان ٹھیک ہے وہ پاپولر لیڈر، وہ زیادہ ووٹ لے جائیں گے، دوسرے کم لے جائیں گے. لیکن نہ پارٹیاں مرتی ہیں جو بھی وجود میں آ گئی ہیں، تو کبھی پیپلز پارٹی کو لوگ کہتے تھے، تو لیڈرز آتے جاتے رہتے ہیں. یہ چیزیں چلتی رہیں گی لائف میں.